لانچ کی تھی. جے کے ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہے جس میں ہم نے ان کے ساتھ اس جوائنٹ وینچر میں اس ورائٹی کو لانچ کیا تھا. یہ ایکسکلوسیولی ہمارے پاس ہی ہے پاکستان میں, اور کسی کے پاس اس کا سیڈ اویلیبل نہیں ہوتا. کیا ڈفرنس اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں بڑے فرق ہیں جی. ایک تو اس کی تھکر سکن ہے جس کی وجہ سے شیلف لائف جو ہے وہ آپ کی 10 سے 12 دن بڑھ جاتی ہے. آپ کی نارمل شیلف لائف ہے 6 سے 7 دن کی ٹماٹر کی, یہ آپ کو تقریباً 15 دن کی شیلف لائف دیتی ہے. اچھا گڈ. ٹریولنگ کے دوران بروزنگ کم ہوتی ہے اس کے اوپر, جس کی وجہ سے منڈی میں لاتے ہوئے جو نقصان ہوتا ہے وہ منیمائز ہوتا ہے. دوسرا جو گودا ہے جس کے لیے ٹماٹر میں سے اصل مقصد تو گودا نکالنا ہے, پلپ نکالنا جو ہے, تو وہ سیڈ کا جو پورشن ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے. کیونکہ ٹماٹر میں لوگ پسند کرتے ہیں کہ گودا زیادہ ہو اور سیڈ کم ہو. سو اس میں یہ جو آئیڈیل تینوں کمبینیشن ہے وہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کے لاسٹ ایئر ہم نے پاکستان وائڈ ہم نے پورے پاکستان میں اس کو سیل کیا ہے. اور دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دا بگ ورائٹیز یہ جو 2012 کی انشاءاللہ جو ٹماٹر کی بنے گی. اس کے علاوہ اس میں ییلڈ اس کی بہت اچھی ہے جی. ون آف دا بیسٹ ییلڈز اس کی اس ٹائم مارکیٹ میں ہے. اس میں جو دوسری بیسٹ چیز جو ہے نا جی, تیسری چیز جس کی وجہ سے یہ زیادہ بکتا ہے ٹماٹر میں, یہ جو فنگل ڈیزیزز جو ہیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ مارکیٹ میں صرف 1 یا 2 ورائٹیاں ہیں جو کہ فنگل ڈیزیزز کو ریزسٹ کرتی ہیں. اس میں بھی وہ جینز موجود ہیں جو کہ فنگل ڈیزیز کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو یہ ورائٹی جو ہے یہ ایکسکلوسیولی ہمارے پاس ہی اویلیبل ہے. اور ہم نے انشاءاللہ تعالی وی آر ہوپنگ, دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز مارکیٹ میں اگر 10 لوگ دے رہے ہیں تو علی اکبر اب چونکہ ایک R&D بیسڈ کمپنی ہے تو ہم اس کو کوئی بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دا, یہ بہتر ورائٹیوں میں سے ہوگی ٹماٹر کی, بلکہ بہترین میں کہوں گا, لیکن بہرحال وہ تو مارکیٹ ہی بتائے گی کہ بہترین ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ مرچ میں, سبز مرچ میں ہمارے پاس ایک بہت اچھی ورائٹی. سبز مرچ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہائیسٹ پروفیٹیبل کراپ ہے اس سال. میں سمجھتا ہوں سندھ کی جو فصل خراب ہوئی ہے نا, جو کہ ان بیچاروں کا نقصان ہوا ہے, کاشتکاروں کا وہاں پہ نقصان ہوا ہے, اس کا باقی پاکستان کو سبز مرچ میں بہت فائدہ ہوا ہے. کیونکہ کنری کا علاقہ جو ہے جی وہ سبز مرچ کا پاکستان کی سب سے بڑی پروڈکشن ہے. وہ اس دفعہ انفارچونیٹلی اللہ کی مرضی تھی بہرحال ایک نقصان ایسا ہو گیا کہ وہ دوبارہ بھی کاشت نہیں کر سکے پانی لیٹ اترنے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے پنجاب اور باقی جو NWFP میں مرچ لگی اس کی پرائس بہت اچھی ہو گئی. اور سبز مرچ بہرحال قیمت ٹھیک ہی رہتی ہے, اس کی قیمت بہت نیچے نہیں جاتی کبھی بھی. ہمارے پاس اسکائی لائن بڑی مشہور ورائٹی ہے جی کوریا کی, ہم نے ان سے نیا سیڈ ان کا نئی ورائٹی رجسٹر کرائی ہے اسکائی لائن 2 کے نام سے. اچھا جی, وہ بیٹر پروڈکشن اور اس کا کلر جو ہے, ہمارے لوگ جو ہے ذرا گاڑے سبز رنگ کی مرچ مطلب, اور ذرا لمبی ہو, لمبائی میں ہو, پتلی ہو. لوگ موٹی مرچ نہیں پسند کرتے. موٹی مرچ میں ایک آئیڈیا ہے کہ یار مرچ نہیں ہے تو کوئی سبزی ٹائپ ہے, پھوکی جائی ہے. تو وہ اس کی ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں ہماری لوکل مارکیٹ کے مطابق سوٹیبل ہیں. وہ ہم جو ہے پچھلے سال ہم نے لانچ کی تھی, اس سال بھی انشاءاللہ اس کو ہے. سو وہ ایک بڑی اچھی ورائٹی ہمارے پاس موجود ہے. بڑی بہت اچھی چیز جو پاکستان میں اسٹیبلش ہو رہی ہے وہ ہے ہمارا ٹنل فارمنگ. جی بالکل. اور ٹنل فارمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزوں کو دیکھا جائے, آپ نے جیسے بھی ذکر کیا ٹماٹر, یس ہمارا, اور ایک اچھی چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان میں اب لوگوں کو اس کی پروسیسنگ کی سمجھ آ رہی ہے. بالکل. اس کی پچھلے سال بھی میرے کافی سارے دوستوں نے لے کے اس کی پیسٹ بنا کے رکھ دیا تھا. انہوں نے کہا جی بجائے اس کے کہ ہم ٹماٹر ضائع کر دیں, کیونکہ اگر ہمارے جو ہارٹی کلچر ویجیٹیبلز میں 40% تو پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں. ایسے ہی تو ان لاسز کو کم کر کے اپنی کوکنگ ہیبٹس کو چینج کر کے تو الٹیمیٹلی ہم پرائس کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. منظر اصل میں نا ہمیں ایک اور چیز دیکھنی چاہیے, ہم مارکیٹنگ میں بڑے ویک ہیں. بالکل پروسیسنگ تو بیس ہے, ایگریکلچر کی بیس ہے انڈسٹریل پروسیسنگ. صحیح بات. انڈسٹریل پروسیسنگ ہوتا یہ ہے کہ جو ٹماٹر آپ کا B گریڈ اور C گریڈ ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے پروسیسنگ کے اندر. A گریڈ آپ یا ایکسپورٹ کر لیتے ہیں یا کنزیوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, A گریڈ ایکسپورٹ ہوتا ہے, B گریڈ لوکل کنزمپشن میں جاتا ہے, لوور B اور C گریڈ جو ہے وہ آپ کا انڈسٹریل کنزمپشن میں جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس چونکہ انڈسٹریل کنزمپشن اتنی نہیں ہے ان پروڈکٹس کی, سو وہ سی تو بالکل ہی مطلب 40% جو آپ لاسز کہہ رہے ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں آپ کے لوور بی اور سی کے, جو کہ انڈسٹریل لاس, کیونکہ کنزیومر اس کو نہیں پسند کرتا. سو کنزیومر نہیں, اور پلس ایکسپورٹ میں دیکھیں ہمیں اتنا بڑا پوٹینشیل موجود ہے. سعودی عربیہ, پورا مڈل ایسٹ, چلیں اس کو چھوڑیں سعودی عربیہ, پورا مڈل ایسٹ امپورٹڈ ویجیٹیبل کے اوپر چاہتا ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمارے لیے. ہمارے پاس اچھا ویجیٹیبل میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فریشنس. ٹھیک ہے, اگر ایک سبزی
स्पेन से चलती है और उनके पास पहुंचती है, ठीक है जी, और चाहे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में पहुंचती है, उसको 25 से 30 दिन लगते हैं। तो हमारे तो हम यहाँ से लाहौर से 16 घंटे में कराची, क्वारंटाइन के लिए 1 दिन लगा लें, ठीक है जी, शिप पे लोड हुआ, शिप आपका चला, दूसरे दिन शिप आपका, बल्कि दूसरे दिन भी नहीं, आपका 28वें घंटे में आपका शिप लग गया जाके। सो 24 जमा 16 कितने हो गए? 40 घंटे, 40 जमा 28, यानी जब तीसरा दिन होगा ना आपका, उस दिन वो सब्जी आपकी वहां पे तो वो तो फ्रेश मंडी में मौजूद होगी, विच इज फ्रेश वेजिटेबल, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। तो 7 दिन तो वैसे ही, मतलब कि टमाटर जो थिन स्किन टमाटर है उसकी भी 7 दिन की शेल्फ लाइफ है, यानी तीसरे दिन अगर पहुंच आपकी जो वैरायटी वो 15 दिन की शेल्फ लाइफ इंश्योर कर रही है। सो ये बेसिकली एक्सपोर्टेबल जो है ना आइटम्स में हमें फोकस करना चाहिए। खीरा बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट है। अच्छा, आप पाकिस्तान में भी हम में से हर बंदा दुबई, बड़े कंज्यूमर तो खुद भी है ना सर, आप में से हर बंदा, हम में से हर बंदा दुबई या सऊदी अरब उम्रा हज के लिए तो जरूर गया जाता है। आप जब किसी मार्केट में दुकान पे खड़े होते हैं, उससे पूछते हैं यार खीरा कहाँ से आया है, कहता जी इंडिया से। ये कहां से आया? बांग्लादेश से। अगर इंडिया और बांग्लादेश जो हमारे से दूर हैं और उनका काश्तकार भी छोटा है जैसे हमारा काश्तकार छोटा है, उसको फोकस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ वेजिटेबल एक्सपोर्ट में कोई बंदा हाथ नहीं डालता। वजह उसकी ये है कि रेगुलेशंस इतने सख्त हैं हुकूमत के कि लोग डरते हैं। हुकूमत को रेगुलेशंस को फैसिलिटेशन की तरफ ले जाना चाहिए, रेगुलेशन से हटा के। देखिए, अगर एक दफा मेरे प्रोड्यूस में सुंडी चली गई ना, उन्होंने पाकिस्तान का प्रोड्यूस नहीं बैन करना, उन्होंने बैन करना है मेरी कंपनी से कि जनाब इस कंपनी से दोबारा नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है जी। सो जिस बंदे ने कारोबार करना है वो खुद अपनी तसल्ली करे, ठीक है जी। प्रोसेसिंग प्लांट्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स जहां पे इनकी ग्रेडिंग हो, पैकिंग हो, उनको सर्टिफाई करें, उनके लिए नेसेसरी करें कि आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लें, ठीक है जी। और ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। पाकिस्तान में स्टार फॉर्म वाले भी कर रहे हैं, मूडीज वाले भी कर रहे हैं, SGS वाले भी कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात तो ये है कि पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे ही बढ़ रही है, और हुकूमतों को पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे काश्तकारों की जो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट्स की, प्रोड्यूस की, ख़रीदारी की इंश्योर हो जाए अगर, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी बेहतर हो सकती हैं। और इस वक्त जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की अडॉप्शन काश्तकारों में है। काश्तकारों को बिल्कुल अपनी प्रोड्यूस को बेचना है और प्रॉफिटेबल प्राइस को मेंटेन करने के लिए हुकूमती लेवल पे, हुकूमती सतह पे जो मुज़ाकरात करने हैं और हुकूमती सतह पे जो काम करने हैं, अपने काश्तकार की प्रोड्यूस को एक जायज़ मुनाफे के साथ इंश्योर करना हुकूमतों का काम है। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर के लिए बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साद अकबर खान साहब का, जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग हैं अली अकबर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज हुई हैं, जिन जिन इदारों से वो मुतल्लिका हैं, वो इनका नोटिस लेंगी, और अल्टीमेटली ज़राअत को हम ईमानदारी के साथ करें तो कोई शक नहीं है कि हम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में बहुत ऊपर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।